اسی وقت ایک حملہ آور نقاب پوش نے اس پر نہ جانے کس چالاکی سے وار کیا کہ پستول اس کے ہاتھ سے ہی چھوٹ گیا۔ دوسرے نے اپنی رائفل کے کندے سے اس کے سر پر وار کیا۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ پل بھر میں وہاں اچھا خاصا رن پڑ گیا تھا اور ختم بھی ہو گیا تھا۔ میری سانسیں تیز تیز چل رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اول تو نگہت اپنے انکل کے ساتھ اس دور دراز ویرانے میں کرنے کے آئی تھی، نیز یہ حملہ آور کون تھے۔ میں تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ دونوں بے ہوش نگہت کو کچے راستے کے کنارے پر ڈال کر اس کی کار اور اپنی موٹر سائیکلیں سنبھالنے لگے۔ ساتھ ہی ذرا قریب کھسکتے اور جھاڑیوں میں دبک کر دیکھنے کے دوران عقدہ کھلا کہ انکل بھری مٹی والی زمین پر خون آلود ایک لاش کی صورت ہاتھ پاؤں پھیلائے پڑے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی خطرناک نقاب پوشوں کے ساتھی کی بھی خون میں لت پت لاش پڑی تھی۔ اپنے ساتھی کی لاش اور ایک موٹر سائیکل کو انہی کی کار کی ڈکی میں جیسے تیسے ڈالے یہ لوگ نکل بھاگے۔ نگہت زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں اپنے انکل کی لاش کے قریب پڑی رہ گئی تھی۔ کوئی حملہ آور 3 تھے، ایک مارا گیا تھا، باقی 2 اپنے تیسرے ساتھی کی لاش، کار اور اپنی موٹر سائیکلیں لے کر فرار ہو گئے تھے۔ مجھے یہ معاملہ کسی ڈکیتی ہی کا لگا تھا جو بالآخر خون ریزی اور قتل پر ختم ہوا تھا۔ بہرکیف میں جلدی سے آگے بڑھا۔ سب سے پہلے میں نے انکل کا جائزہ لیا، وہ مر چکا تھا۔ پھر میں نگہت کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی سانسیں چل رہی تھیں، وہ بے ہوش تھی، اس کے زخمی بازو سے بھل بھل خون بہہ جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے بے سدھ جسم کو اٹھایا اور اپنی کار کی جانب لے چلا۔ وہاں پہنچ کر میں نے اسے عقبی سیٹ پر لٹا دیا۔ شکر تھا کہ گلوز کمپارٹمنٹ میں مرہم پٹی کا سامان موجود تھا۔ وہ سنبھالے میں نگہت کے بازو کی آستین اوپر تک پھاڑ کر اس کے زخم کا پہلے جائزہ لینے لگا۔ گولی آر پار نہیں ہوئی تھی اور شاید اس نے باڈی کی ہڈی کو کسی حد تک متاثر کیا تھا۔ وہ اندر پیوست تھی۔ مجھے تشویش ہونے لگی کیونکہ ایسی صورت میں اس کا آپریشن لازمی تھا، صرف پٹی سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تم فرسٹ ایڈ تو دینا ہی تھی۔ میں نے زخم صاف کر کے وہاں مرہم پٹی کر دی۔ خون بہنا تو بند ہوا لیکن میں نے دیکھا اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ پانی کی بوتل میرے پاس تھی، پانی کے چھینٹے میں نے چہرے پر مارے اور اسے ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگا۔ میری کوشش بار آور ثابت ہوئی۔ اس نے کراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولتی۔ کچھ ہوش میں آتے ہی اس نے سیٹ پر اپنا سر ادھر ادھر مارنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے سنبھالا دیا اور اس کے ہونٹوں سے پانی کی بوتل لگا دی۔ اس نے پانی پیا۔ اس کی حالت کچھ سنبھلنے میں آئی تو اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور پھر اپنی حالت۔ اس کے بعد وہ یکدم اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو میں نے اسے سنبھال کر دوبارہ لیٹے رہنے کا کہا۔ تم بہت زخمی ہو، لیٹے رہو۔ تم؟ اس کے لرزتے لبوں سے بمشکل برآمد ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور تشکیک کی پرچھائیاں ڈوبنے ابھرنے لگیں۔ میری طرف سے کسی غلط فہمی میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے صفائی پیش کرتے ہوئے آہستہ سے کہا اور پھر سر اٹھا کر کار سے باہر گرد و پیش پر نظر ڈالی۔ انکل، میرے انکل، وہ کہاں ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ مجھے افسوس ہے، ان حملہ آور ڈاکو نے انہیں ہلاک کر ڈالا ہے۔ اوہ میرے خدا! وہ غم سے نڈھال ہونے لگی۔ ان کی لاش باہر زمین پر پڑی ہے، خود تمہیں جلد آپریشن کی ضرورت ہے۔ میں پولیس کے چکر میں نہیں پڑ سکتا، میں نے گو مگو سے لہجے میں کہا۔ میں خود کو سنبھال لوں گی، تمہارا شکریہ، وہ بولی۔ میں جانتی ہوں تم پولیس کا سامنا کیوں نہیں کرنا چاہتے، اس رات بھی تم خاموشی سے کھسک گئے تھے۔ وہ پھر اشتباہ امیز لہجے میں بولی۔ سنو لڑکی، میں کوئی مجرم نہیں ہوں۔ اس رات جو اتفاق ہوا سو ہوا، لیکن آج بھی ایسا ہی کچھ اتفاق ہوا تھا۔ افسوس کہ مجھے دیر ہو گئی، لیکن مزید دیر ہو جاتی تو وہ ڈاکو تمہاری کار سمیت تمہیں بھی ساتھ لے جاتے۔ وہ اپنے ساتھی کی لاش لے جا چکے ہیں۔ تب اس نے غور سے اندر کا جائزہ لیا۔ اسے معلوم ہوا کہ یہ اس کی کار نہیں ہے جس میں بیٹھ کر وہ یہاں تک اپنے انکل کے ساتھ آئی تھی اور ڈاکوؤں کے نرغے میں پھنس گئی تھی۔ یہ تمہاری کار ہے؟ ہاں، مجھے میرے گھر اتار دو۔ لاش کا کیا کریں؟ میں نے پوچھا۔ وہ سوچنے لگی، پھر بولی، تب تو مجھے گھر کے بجائے انکل والے بنگلے ہی میں لے چلو، اقبال چوک میں ہے، وہاں ان کے 2 اور ساتھی موجود ہیں، وہ سب سنبھالنے کے۔ ایسے نازک وقت میں مجھے اس کی تجویز بظاہر مناسب لگی۔ کچھ سوچ کر میں نے حامی بھر لی۔ اس کے بعد میں نے انکل کی لاش اٹھا کر ڈکی میں ڈال دی، پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور کار اسٹارٹ کر کے تھوڑی ریورس کی، پھر واپسی کی راہ لی۔ کیا یہ لوگ تمہارے کوئی دشمن تھے یا پھر میرے اندازے کے مطابق کوئی راہزن؟ میں نے کار مناسب رفتار میں واپسی کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ راہزن تھے، وہ مختصراً بولی۔ میری جانب سے اس کا شک دور نہیں ہو سکا تھا۔ وہ بولی، تم ہمارا کب سے تعاقب کر رہے تھے اور کیوں؟ خاصی ذہین ہو، ڈائریکٹ چبھتا ہوا سوال کر ڈالا۔ میں مسکرا کر بولا۔ میری نظریں ونڈو اسکرین کے پار جمی ہوئی تھیں۔ تم ہو کون؟ ہمارے دشمنوں کے ساتھی بھی نہیں لگتے، ہمارے پیچھے بھی لگے ہوئے ہو۔ 2 اتفاقات اور وہ بھی متواتر کبھی نہیں ہو سکتے۔ میں تمہارے پیچھے لگا ہوا ہوں، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ کیوں؟ تو مجھے اچھی لگتی ہو۔ بکواس نہیں مسٹر سہراب، میں نے اسے اپنا نام بتا دیا۔ جو بھی ہو، مجھے صاف صاف بتاؤ کہ کون ہو تم اور کیوں میری جاسوسی کر رہے ہو۔ یہ بتاؤ وسیم کا کیا بنا؟
میں نے موضوع بدلا۔ اس رات پولیس جوجی کے بدماشوں کے ساتھ کیا وسیم کو بھی گرفتار کر کے لے گئی تھی؟ اوہو، میرا خیال ہے پھر تم جوجی کے مخالف گروپ کے ساتھ ہی ہو۔ تم نے اس کے اہم آدمی کبیر کی خوب ٹھکائی کی تھی۔ میں نے کہا نا خاصی ذہین ہو تم۔ ٹھیک سمجھی۔ میں نے اندھیرے میں چلنے والے تیر کو اسی کی کمان سے چلنے دینے میں کوئی آر نہیں سمجھا، کیونکہ ابھی میں اپنے بارے میں اسے کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا، نہ ہی کوئی اس کا مقصد بنتا تھا۔ ابھی میں تیل اور تیل کی دھار کا اندازہ کرنا چاہتا تھا۔ خوب، تو پھر ہم دوست ہوئے، خام مطلب پرستی صحیح، وہ بولی۔ اس کے ساتھ ہی کراہی۔ کیا ہوا؟ میں پریشان ہو گیا اور ذرا گردن موڑ کر چند سیکنڈ کے لیے عقبی سیٹ کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے زخمی بازو کو سہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ درد ہو رہا ہے، کچا راستہ ہے، گاڑی ہچکولے کھا رہی ہے، حالانکہ میں نے رفتار بھی کم رکھی ہے۔ تم جوجی کے کون سے مخالف گروہ سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے تھوڑا سستانے کے بعد پھر پوچھا۔ یہ غیر اہم باتیں بعد میں کر لیں گے، پہلے مجھے ذرا وسیم کے بارے میں بتاؤ، اور یہ بھی کہ تم اپنے انکل کے ساتھ اس دور دراز ویرانے میں کس سے ملنے جا رہی تھی اور کیوں؟ یہ غیر اہم باتیں بھی بنگلے پر چل کر لیں گے؟ مجھے قنودگی سی ہو رہی ہے، اس نے کہا اور خاموش ہو گئی۔ میں نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ سفر اب خاموشی سے جاری تھا۔ نصف گھنٹے بعد ہم اسی اقبال چوک والے بنگلے پر پہنچ گئے جہاں میں خفیہ طور پر نقب لگا چکا تھا اور اب بغیر نقب کے اندر داخل ہو گیا۔ چوکیدار اور ایک ملازم موجود تھے۔ وہ ظاہر ہے نگہت کو جانتے تھے مگر مجھے نہیں۔ الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے اور نگہت کو اس حالت میں دیکھ کر تشویش زدہ بھی نظر آنے لگے۔ نگہت نے ان سے میرا تعارف ایک محسن کی حیثیت سے کرایا تو وہ دونوں مجھے ممنون نظروں سے دیکھنے لگے، لیکن جب ان پر یہ انکشاف ہوا کہ کار کی ڈگی میں انکل کی لاش، جس کا نام بعد میں مجھے عدیل معلوم ہوا، موجود ہے، تو ان دونوں کے اوزان خطا ہو گئے۔ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ انکل عدیل یہاں کیا حیثیت رکھتا تھا۔ وہ اقبال کا قریبی ساتھی تھا، یہی نہیں وہ جگنو کا بڑا بھائی بھی تھا۔ جگنو کے بارے میں پتا چلا تو مجھے ایک نئی پسوڑی پڑتے دکھائی دی۔ جگنو کا اصل نام کچھ بھی ہو مگر وہ ایک بڑا بدماش تھا اور سیالکوٹ کی ایک بڑی سیاسی شخصیت کا دستِ راست بھی تھا۔ مجھے تو کیا خود نگہت کو بھی اپنے مقتول انکل کے بارے میں اس کا علم نہیں تھا۔ مقبول اور ارشد کے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے۔ میں نے آپس میں تشویش زدہ انداز میں خسر پھسر کرتے بھی دیکھا۔ ایک آواز میرے کانوں میں بھی پڑی، جگنو کو فوراً اطلاع کرنا ہوگی۔ ہاں، وہ ہم سے حساب لے گا۔ ہم سے کیوں؟ کیا ہم نے مارا اسے؟ کچھ بھی ہو وہ سب کو نرغے میں لے گا۔ بڑی کھیڑ پڑ گئی ہے، اب تو خود اقبال صاحب ہی آ کر جگنو کی تسلی کرائیں تو کرائیں، ورنہ اللہ خیر ہی کرے۔ انہوں نے فوراً پولیس کو انفارم کر دیا۔ نگہت نے جیسا مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا، اسی لیے اسے بنگلے میں پہنچانے کے بعد میں وہاں سے نکل آیا۔ اب یہاں کئی قباحتیں مرحلہ وار میرے ذہن میں منحوس گدھوں کی طرح منڈلانے لگیں۔ میں نگہت کو اپنا اصل نام بتا چکا تھا۔ وہ اگر کسی مدد کے سلسلے میں، جس کا مجھے پورا یقین تھا، کراچی اپنے باپ اقبال کو فون کرنے کی کوشش کرتی تو میرا نام لے کر اسے چونکا سکتی تھی۔ دوسرا یہ کہ اب نگہت نے پولیس کو انفارم کر دیا تھا اور وعدے کے مطابق ان سے میرا نام چھپایا تھا، مگر ایسا کب تک ہو سکتا تھا؟ پولیس تو اپنے سائے سے بھی چونک جاتی ہے۔ لاش اور زخمی نگہت کو سیالکوٹ کے مضافات سے یہاں تک اپنی کار میں لانے والا کون تھا؟ بے شک نگہت نے پولیس والوں کو یہی بتایا ہو کہ مدد کرنے والے نے اسی وعدے سے اس کی مدد کی تھی کہ اس نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور کار میں یہاں تک چھوڑ کر چلتا بنا۔ نگہت نے بھی بہانہ کر دیا ہو کہ وہ کار کا نمبر نہیں دیکھ سکی، ظاہر ہے وہ اندر بے ہوش پڑی تھی۔ پولیس بنگلے کی ان دونوں نوکروں سے پوچھ گچھ بھی کر سکتی تھی، اس لیے مجھے اپنا یہ ڈر اپنی جگہ پر پریشانی اور تشویش کا سبب بنتا نظر آ رہا تھا۔ بعد میں مجھے پچھتاوا ہوا کہ اس طرح میں نے خود کو مزید مشکوک بنا لیا تھا۔ کیا تھا اگر میں ایک عام راہگیر کی حیثیت سے ہی پولیس کی تھوڑی بہت پوچھ گچھ کا سامنا کر لیتا؟ بہرکیف بس اوقات کئی الجھنیں ایک ساتھ آن پڑیں تو ایک آدھ ایسی غلطی ہو ہی جاتی ہے جس پر بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ میں انہی پریشان کن خیالات میں واپس اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا کہ دفعتاً مجھے ایک موٹر سائیکل سوار پر شبہ ہوا کہ وہ میرا تعاقب کر رہا ہے۔ اپنا شک دور کرنے کے لیے میں اس کی جانب سے انجان بن گیا، مگر اس پر اپنی پوری توجہ بھی مرکوز رہنے تھی۔ ایک چوراہے پر میں رک گیا۔ وہ موٹر سائیکل سوار میری کار کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ سگنل کی بتی سرخ تھی۔ میں بیک ویو مرر سے اسے پہچاننے اور اس کا مقدور بھر جائزہ لینے کی کوشش کرتا رہا، تبھی میں بری طرح چونک پڑا۔ میں اسے پہچان چکا تھا۔ وہ بنگلے کا چوکیدار تھا جس کا نام مجھے ارشد معلوم ہوا تھا اور ملازم کا مقبول۔ میں نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ دونوں ملازم میری جانب سے شک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ یوں مقبول نے اپنے ساتھی ملازم ارشد کو میری جانچ کے لیے میرے تعاقب میں روانہ کر دیا تھا تاکہ بعد میں پولیس کا معاملہ گھمبیر ہونے لگے تو نگہت کے حکم کی پرواہ کیے بغیر اپنے صاحب عدیل کے قتل کے سلسلے میں ان کی مدد کر سکیں۔ سگنل گرین ہوا۔ میں نے کار آگے بڑھا دی۔ اب میرا ارادہ گھر جانے کے بجائے یوں ہی کسی دوسری جانب ہو گیا۔ میں اسے جلد دینے کی کوشش کرتا رہا۔
میں چاہتا تو اس پر کسی طرح قابو پا کر اسے مار بھگا سکتا تھا، لیکن اس طرح معاملہ اور زیادہ خطرناک اور گھمبیر ہو جاتا۔ یہ سب وہ اپنے بڑے مالک اقبال کو بھی بتا سکتے تھے۔ یوں میری فوزیہ اور راحیلہ سمیت یہاں موجودگی خطرے میں پڑ جاتی۔ میں نے کس قدر کوشش کی تھی کہ خود کو خفیہ رکھتے ہوئے نگہت اور اس کی ماں شگفتہ کی جاسوسی کرتا رہوں اور کھوج لگانے کی کوشش کروں کہ آیا ان دونوں خواتین کا کوئی رشتہ ناتا واقعی باس اقبال سے تھا یا محض نام کی مماثلت کا شاخسانہ تھا۔ راستے میں اچانک ہونے والی راہزنی کی واردات نے سب کچھ چوپٹ کر ڈالا تھا۔ نگہت بھی شدید زخمی نہ ہوتی یا اس کا انکل ادیر راہزنوں کے ہاتھوں قتل نہ ہو جاتا تب بھی صورتحال کسی قدر قابو میں رہتی، مگر اب تو جیسے سب کچھ دوبارہ بکھرنے لگا تھا۔ نت نئے ہنگامے مجھے اب یہاں بھی موت کا رقص کرتے محسوس ہونے لگے۔ 2-3 تنگ اور طویل موڑ کاٹنے کے بعد میں بالآخر تعاقب کرنے والے موٹر سائیکل سوار کو جل دینے میں کامیاب تو ہو گیا، مگر مجھے یقین تھا کہ میری اس مہارت نے اسے میری طرف سے مزید شک میں مبتلا کر دیا ہوگا، بلکہ اس نے میری کار کا نمبر بھی ایک بار پھر ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ میں گھر پہنچ گیا، شام ہو چکی تھی۔ راحیلہ اور فوزیہ میری منتظر تھیں۔ لگتا ہے تم نے یہاں بھی مہم بازیاں شروع کر دی ہیں، راحیلہ نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ فوزیہ ایک طرف کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تھوڑا سا دم تو لینے دو، میں باہر سے تھکا ہوا آیا ہوں، میں نے حسب سابق اسے ڈپٹا۔ یہی سوال میرا بھی ہے تم سے، فوزیہ بھی بولی۔ لو، یک نہ شد دو شد، میں بڑبڑایا۔ اتنے میں جنت نے آ کر چائے کا پوچھا۔ میں نے شکریہ کے ساتھ اسبات میں سر کو جنبش دے ڈالی۔ کھانا کھا لیتے نا، چائے کیوں پی رہے ہو؟ پتہ نہیں دوپہر کو تم نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں، فوزیہ بولی۔ کھانے کا موڈ نہیں ہو رہا، چائے ہی ٹھیک ہے۔ تم گئے کہاں تھے صبح سے؟ خاصے تھکے ہوئے لگ رہے ہو، راحیلہ نے پوچھا۔ ہم نشست گاہ میں بیٹھ گئے تھے، میں نے انہیں تازہ صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ دونوں فکر مند سی نظر آنے لگیں۔ پریشان ہونے کے بجائے مجھے مشورہ دو، اب کیا کروں؟ ہم تو ایک دان کی بیٹی کے محلے دار بھی ہیں، میں نے کہا۔ اقبال کو تم نے سر پر سوار کر لیا ہے، ضروری نہیں کہ وہ نگہت کا باپ ہی ہو، راحیلہ بولی۔ تاہم اس کی آواز میں قطعیت نہیں تھی، اشارے بھی یہی بتا رہے ہیں، میں نے کہا۔ تو پھر نگہت سے صاف صاف بات کیوں نہیں کر لیتے؟ ابھی اس کا وقت نہیں آیا؟ کیا اسے تم نے بتایا ہے کہ تم اس کے محلے میں بلکہ اس کے گھر کے عقب والے بنگلے میں مقیم ہو؟ اس بار فوزیہ نے کسی خیال کے تحت کہا۔ ابھی تو نہیں بتایا، مگر یہ بات اب زیادہ دیر مخفی بھی نہیں رہ سکتی۔ میں نے یہ کہا ہی تھا کہ جنت چائے لے آئی۔ فوزیہ نے اسے رخصت کر دیا اور خود چائے بنانے لگی۔ میرے خیال ہے پھر تمہیں نگہت سے صاف صاف کہہ دینا چاہیے، راحیلہ نے مشورہ دیا۔ وہ کیا؟ یہی کہ وہ کون ہے، اس کا باپ اگر وہی اقبال ہی ہے تو ایسے باپ کی بیٹی ہونے پر اسے شرمندہ ہونا چاہیے اور ہماری مدد کرنا چاہیے۔ راحیلہ نے یہ بات چڑھنے والے انداز میں کہی تھی اور میں اسے گھور کر رہ گیا۔ فوزیہ بھی ہنسنے لگی۔ اس نے ہمیں چائے کا ایک کپ تھما دیا اور خود بھی ایک کپ سنبھالے دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں تو یہی سمجھی تھی کہ تمہارا پھر دونوں مردود و سلیم چالیا اور راجو بوری سے ٹاکرا ہو گیا ہے، فوزیہ چائے کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے بولی۔ جیسا کہ پھوٹا خان نے فون پر مطلع کیا تھا کہ وہ دونوں خبیث بھی یہاں پہنچنے والے ہیں، ابھی تک تو وہ نہیں پہنچے، لیکن صادقہ آباد تو پہنچ ہی چکے ہیں۔ سیالکوٹ میں ان کی آمد سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیا انہیں ہم پر شبہ ہو گیا ہے کہ ہم اسی شہر میں فروکش ہیں؟ میں نے خود کلامیہ انداز میں سوال کیا۔ ممکن ہے وہ نگہت کی کسی مدد کے لیے آ رہے ہوں، راحیلہ نے خیال ظاہر کیا۔ بقول تمہارے نگہت اور وسیم کا کسی جوجی نام کے گروپ سے جھگڑا چل رہا ہے، ہو سکتا ہے۔ نگہت کو میں اس لیے نظروں میں رکھے ہوئے ہوں، اس کے ذریعے مجھے ان کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوتا رہے گا، لیکن اگر تمہارے بارے میں ان دونوں کو پتہ چل گیا تو پھر چودھری جی برادران اور اس کے گماشتے خونی بھیڑیوں کی طرح یہاں دوڑے چلے آئیں گے، فوزیہ نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ عین ممکن ہے، میں نے تائید میں کہا۔ تو پھر کیا ہم یہاں سے بھی بھاگ چلیں؟ پھر کہاں جائیں گے آخر؟ کیا یہی بھاگا دوڑی ہمارا مقدر بنی رہے گی؟ فوزیہ بولی۔ اس کے لہجے میں مایوسی اور آزردگی اود کر آئی تھی۔ مقدر سے کیسا گلا شکوا؟ میں نے سر جھٹکتے ہوئے پیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ گردش حیات بعض لوگوں کا مقدر ہوتی ہے اور بعض لوگ شاہی تخت نشینی میں آرام سے بیٹھے وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ وقت کا حساب بہرحال سب کو دینا پڑتا ہے۔ حساب کس کا بھاری اور میزان کس کا ہلکا ہوتا ہے، یہ سب اللہ جانتا ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تقدیر ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کراچی سے سیالکوٹ کے لیے چلے تھے، راستے میں تینوں بچھڑ گئے۔ حالات ہم تینوں کے لیے ایک دم غیر یقینی ہو گئے۔ کسی کو کسی سے دوبارہ ملنے کی امید کب رہی تھی، لیکن دیکھو، ہمت، حوصلے اور صبر و استقامت کی راہ پر چلے تو آج ہم تینوں بخیر و عافیت ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں۔ تم دونوں کیا یہ سنجیدہ اور خشک موضوع لے کر بیٹھ گئے ہو؟ راحیلہ نے ہمیں ٹوکا۔ بات ہو رہی تھی نگہت کی، جو ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ یہ خدشہ ہے اگر ہم نگہت کو اس کے باپ کے کالے کرتوتوں سے آگاہ کر دیں تو یقیناً اس کے بجائے ہمارا ساتھ دینے پر تیار ہو جائے گی۔
تمہاری اچانک درمیان میں مدبرانہ گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ تم کوئی اہم بات کرو گی، مگر تم نے تو بالکل بچوں والی بات کیا ڈالی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اس کی بیوی یا متعلقہ کہہ لو شگفتہ خاتون، وہ اپنے شوہر کے سب کرتوتوں سے آگاہ ہوگی، اسی لیے تو اس نے ابتدا ہی میں اس سے اپنی راہ جدا کر لی تھی۔ بات اس کی بیٹی نگہت کی ہو تو یہ کیسے ممکن نہیں کہ اسے بھی اپنے باپ کے بارے میں سیاہ سفید کا علم نہ ہو، وہ بھی جانتی ضرور ہوگی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، فوزیہ نے میری تائید میں کہا۔ بیٹیوں کے لیے ماں اپنی جگہ مگر باپ ایک حیثیت رکھتا ہے، خواہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ نگہت ایک عرصے سے باپ سے دور رہی ہوگی جیسا کہ تم نے بتایا، ہو سکتا ہے باپ نے اسے وہ سچ نہ بتایا ہو جو اس کی بیوی یعنی نگہت کی ماں جانتی ہوگی۔ اس نے خود کو مظلوم اور بیوی کو غلط کہا ہوگا۔ نگہت ایک علیحدگی اختیار کیے ہوئے ماں باپ کی اولاد ہے، وہ دو پارٹوں کے درمیان پس رہی ہے۔ میں خود اسی لیے نگہت کے ہی نہیں بلکہ اس کی ماں شگفتہ خاتون کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، اگرچہ اب تک ایسے کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے ہیں جن سے ہمیں یقین ہو جائے کہ اقبال ہی شگفتہ خاتون کا شوہر اور نگہت کا باپ ہے۔ میں نے کہا۔ اس وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہم تینوں چونک پڑے۔ فون صوفے کے ساتھ ہی تپائی پر رکھا تھا۔ میں نے فوراً ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہلو سہراب، دوسری جانب سے سدرا کی کپ کپاتی ہوئی آواز ابھری۔ مما کا انتقال ہو گیا، اس نے دل دوز خبر سنا دی۔ میں سن ہو کر رہ گیا۔ وہ آج ہی کراچی پہنچی ہوگی، بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی، اور یہ خبر اس کو وہاں پہنچتے ہی ملی ہوگی۔ مجھے اطلاع دیتے ہی اس کا دل بھی بھرایا تھا اور وہ سسک کر رو پڑی تھی۔ اوہ، لیکن یہ ہوا کیسے؟ میں اکھلا کر رہ گیا۔ وہ بقول تمہارے بالکل بھری چنگی ہونے لگی تھی۔ دوسری جانب سدرا کے سسکنے کی آواز آتی رہی، پھر وہ جیسے حوصلہ کر کے بمشکل بولی۔ ہاں، وہ صحت یاب ہو رہی تھی، لیکن جب میں وہاں پہنچی تو معلوم ہوا کہ ان کی طبیعت پھر اچانک بگڑ گئی تھی۔ میرے پہنچنے کے 1 گھنٹے بعد ہی وہ چل بسیں۔ حوصلہ کرو سدرا، میں بمشکل کہہ پایا۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا، میں اور کیا کہتا۔ میرے دل میں ایک پھانس آ گئی ہے۔ کاش میں مما کو یوں تنہا چھوڑ کر سیالکوٹ نہ آئی ہوتی، مگر مجھے انکل مشتاق پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ میری غیر موجودگی میں مما کا پورا خیال رکھیں گے، لیکن وہ بھی 2 دنوں سے غائب ہیں۔ کیا؟ اس انکشاف پر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ بھلا کہاں غائب ہو گئے؟ تم نے کچھ اتا پتا کیا ان کا؟ ہاں، لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ سجاد سے پوچھا؟ میں نے کسی خیال کے تحت اس کے نام نہاد ماموں کے بارے میں سوال کیا۔ وہ بھی اپنی سازش کی کامیابی کے بعد کل سے غائب ہے۔ بتاتے ہوئے یکا اس کا لہجہ نفرت انگیز ہو گیا۔ پھر وہ بولی، میں اس کے خلاف مما کے قتل کا پرچہ کٹوانے والی ہوں۔ اس کا کوئی ٹھوس ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا، ثبوت تو نہیں، لیکن سدرا کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میں اس کے بولنے کا منتظر رہا۔ چند لہجے خاموشی چھائی رہی اور دوبارہ دوسری جانب سے سدرا کی سسکی ابھری، ایسی سسکی جس میں غم بھی تھا، مایوسی بھی اور بے بسی بھی۔ تم اس مردود کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی نہیں کر سکتی، تمہیں اب ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا سدرا۔ سہراب، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں اس بھری دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں، وہ غم سے لرزتی آواز میں بولی۔ پہلے پپا گئے، اب مما بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ ہمارے دشمن اتنے طاقتور کیوں ہیں سہراب؟ کیا میری تقدیر اس قدر ظالم ہے کہ اسے مجھ پر رحم بھی نہیں آتا؟ وہ پھر رونے جیسی ہو گئی۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ میں بولا، اگر تم اس طرح حوصلہ ہارتی رہیں تو دشمن اپنی سازشوں میں کامیاب ہوتے رہیں گے۔ تمہیں شاید اس بات کا احساس نہیں کہ سجاد اور دشمنوں کے لیے اب صرف تم رہ گئی ہو۔ سجاد قانونی طور پر اپنا رشتہ ڈکلیئر کر چکا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ تمہیں بھی کچھ ہو گیا تو جانتی ہو تمہارے پپا کی چھوڑی ہوئی دولت، کاروبار، جائیداد کا کون وارث ہوگا؟ شاید سدرا کو اس تلخ حقیقت کا اندازہ نہیں تھا۔ میری بات سن کر وہ یکدم سکتے میں آ گئی۔ اس سے کافی دیر تک تو کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ معافی چاہتا ہوں سدرا، حالات ہی ایسے ہیں کہ تم سے یہ بے رحمانہ اور کڑوی بات کہنا پڑی۔ میں آج ہی ان سے ہر طرح کی لاتعلقی کا اعلان اخبار میں دے دیتی ہوں۔ سختی کی کیفیت سے گزرنے کے بعد وہ جیسے فوراً جوش میں آ کر بولی،